السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، آج حجامہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حجامہ ایک نبوی عمل ہے، حجامہ ایک سنت عمل ہے۔ حجامہ کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضیلتیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ خود حضور رحمت للعالمین نے حجامہ کروایا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضور رحمت للعالمین نے حجامہ کروایا۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب معراج کی رات اپنے محبوب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا تو فرشتوں کے ذریعے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم دیں کہ وہ حجامہ کروائیں۔ آپ یہ مان لیں کہ حجامے کے ذریعے جسم سے بیماریوں کو نکالا جاتا ہے، اور پہلے تو اس کا رواج جو تھا وہ عربوں میں تھا، اور یہ صدیوں پرانا علاج ہے۔ اب الحمدللہ پاکستان میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ حجامہ کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب تحقیقات کا دور ہے، اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انگریز لوگ بھی حجامے کی طرف رجحان کر رہے ہیں۔ اب ہر کسی کا رجحان حجامے کی طرف ہے۔ جہاں ہم بے شمار طریقوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ایک سنت عمل کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کروائیں، اور علاج ماہرین سے مشورہ کر کے پھر کروائیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجامہ کروانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کا خون اگر نکالا جائے تو اس کا خون رکے گا ہی نہیں۔ اب ہمارے ہاں حال ہی میں چند دن قبل ایک بہت بڑے عالم دین یہاں پہ تشریف لائے ہمارے علاقہ میں، تو ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس بچے کو یہ بیماری تھی کہ اس کا خون بہت پتلا تھا۔ اب ایسے شخص کو اگر کوئی تھوڑا سا زخم آ جائے تو اس کا خون نہیں رکے گا، جب حجامہ کروائیں گے تو اس کا خون نہیں رکے گا۔ جب خون نہیں رکے گا تو لامحالہ بات ہے کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی حجامہ کروائیں، کسی ماہر سے کروائیں، کسی ایرا غیرہ سے نہ کروائیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ لینے کے دھیلے پڑ جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور حجامہ کے ذریعے دماغ کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ہمارے استاد فرمانے لگے کہ ایک بستی کے اندر ایک بچہ تھا جس کو دماغ کے دورے پڑتے تھے۔ وہاں پہ ایک حکیم آیا۔ حکیم ایسا آیا کہ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ چھپتا چھپاتا ہوا اس گاؤں میں آ گیا۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو اس کو پتا چلا یہاں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو دماغی مرض ہے، دماغ کے اس کو دورے پڑتے ہیں۔ تو اس حکیم نے ایک چھری منگوائی، چھری کے ذریعے اس نے اس جگہ پہ کٹ لگائے، جسے ہم کن پٹی کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ اس نے گویا کہ حجامہ کیا۔ حجامہ کر کے اس نے یہاں سے خون نکالا، جمے ہوئے خون کے کچھ لوتھڑے بھی نکلے۔ تو اس کے بعد وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، دورے جو اس کو پڑتے تھے وہ بند ہو گئے، دماغی طور پہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یعنی حجامے کے ذریعے دماغی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ حضور رحمت للعالمین سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سر مبارک پہ بھی پوائنٹ لگائے، اور دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں کے درمیان بھی
ہجامہ کروایا، اور ہجامہ ایک بہترین عمل ہے۔ آپ کسی ماہر سے مشورہ کر کے ہجامہ کروائیں، ہجامے سے انشاءاللہ تعالی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ضروری نہیں کوئی بیماری ہو تب ہی کروائیں، بلکہ ویسے ہی سال میں 1-2 مرتبہ ہجامہ کروا لیا کریں، تاکہ ہم جو ناقص خوراک کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ کی شکل میں یا اور بے شمار اب تو ناقص خوراکیں ہیں، ان ناقص خوراکوں کے ذریعے بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی ان کو آنے سے پہلے ہی آپ ہجامہ کروائیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔